السلام علیکم دوستوں آپ کسی بھی شہر میں رہتے ہوں، شہر چاہے بڑا ہو یا چھوٹا، دولت مند ہو یا مفلس، لیکن ہر بستی اور آبادی میں ایک ریڈ لائٹ ایریا یعنی فحاشی کا مرکز موجود ہوتا ہے۔ لیکن کیا آپ نے کبھی ایسے شہر کی کہانی سنی ہے کہ جو پورے کا پورا ہی ریڈ لائٹ ایریا یعنی فحاشی کا مرکز ہو، جس کے غلام اور آقا، عورت اور مرد، یہاں تک کہ اس شہر کے جانور بھی اس عملے بد سے محفوظ نہ ہوں؟ تو چلیے اس شہر کے بارے میں جانتے ہیں۔ 18ویں صدی عیسوی کے دوران ایک کسان جو اٹلی کے ایک بڑے ویران اور بنجر علاقے میں رہا کرتا تھا، یہاں پانی ایک نعمت کا درجہ رکھتا تھا۔ ایک دن اس کسان نے اس بنجر زمین میں کنواں کھودنے کی ٹھانی۔ اس کنویں سے پانی تو نہ نکلا، لیکن کچھ ایسا برآمد ہوا جس کی تلاش صدیوں سے جاری تھی۔ ایک گمشدہ شہر، اپنے دور کی شاندار بستیوں میں سے ایک، جس کی تلاش ماہرین کو 2000 سالوں سے تھی۔ یہ شہر جس قدر حیرت انگیز ہے، اسی طرح اس کی کہانی بھی نہایت حیرت ناک ہے۔ یہ شہر رومن امپائر کے بڑے تجارتی مراکز میں سے ایک پومپئی تھا۔ یہ شہر 7ویں صدی قبل مسیح کے دوران یعنی حضرت داؤد علیہ السلام کے دور میں آباد ہوا۔ مختلف ادوار میں مختلف قوموں کے زیر نگی رہنے کے بعد رومن امپائر کے تسلط میں آیا۔ پھر اس شہر نے ترقی کی ایسی منازل طے کی کہ یہ اس وقت کے کامیاب ترین کاروباری شہروں میں شمار ہونے لگا۔ کاروبار تو تھا، لیکن جسموں کا، عصمتوں کا، لذتوں کا۔ آپ نے حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ تو ضرور سن رکھا ہوگا کہ جب آپ علیہ السلام کی قوم ہم جنس پرستی کی لعنت میں مبتلا ہو گئی تو اللہ نے اس قوم یعنی سدوم نامی شہر پر پتھروں کی برسات کر کے انہیں نیست و نابود کر دیا۔ ایسا ہی کچھ معاملہ پومپئی کے ساتھ بھی پیش آیا، لیکن پومپئی جنسی سرگرمی اور غیر اخلاقی حرکتوں میں گزشتہ اور آئندہ تمام قوموں سے کہیں آگے نکل چکا تھا۔ یہاں عورتیں عورتوں سے، مرد مردوں سے، یہاں تک کہ جانوروں اور بچوں کے ساتھ جنسی تعلق بنانا بھی معمول تھا۔ اس شہر کا ہر دوسرا گھر بروتھل یعنی کباہ خانہ تھا، جہاں مفتوحہ علاقوں سے لائی گئی لڑکیاں اپنا جسم فروخت کرنے پر مجبور ہوتی۔ جسم فروشی اس شہر کا بنیادی پیشہ اور معیشت کا اہم ستون بن چکا تھا۔ ایک جسم فروش عورت ایک مزدور سے کئی گنا زیادہ پیسہ کما لیتی۔ اس کے علاوہ کمائی کا دار و مدار خوبصورتی، عمر اور خواہش پر تھا، چنانچہ کئی تندرست مرد بھی اس کام میں پیش تھے۔ غلاموں کے ساتھ ساتھ عام شہریوں کی ایک بڑی تعداد اس پیشے سے وابستہ تھی۔ عوام کے ساتھ ساتھ شہر کی اشرافیہ یعنی اس کے امراء، جرنیل اور وزراء سب اپنے اپنے بروتھلز کے مالک تھے یا پھر جسم فروش غلاموں کی تجارت میں ملوث تھے۔ جو جسم فروشی کی اس لعنت میں زیادہ مبتلا ہوتا، پومپئی شہر میں وہ اتنی ہی زیادہ عزت کا حقدار تھا۔ بڑے بڑے رومن افسروں کی بیگمات اس پیشے سے وابستہ تھی، جس پر شرم تو درکنار الٹا فخر کیا جاتا۔ اس شہر کے کھنڈرات سے ملنے والی تصاویر اس قدر بیہودہ اور فوش ہیں کہ شریف لوگ اپنے کانوں کو ہاتھ لگا لیتے ہیں، جبکہ پومپئی کی دیواروں پر لکھی غیر اخلاقی اور غیر فطری شاعری کی مثال ماضی اور مستقبل میں کہیں نہیں ملتی۔ یہ دنیا کا وہ پہلا شہر تھا جہاں مشترکہ غسل خانوں کی ایجاد ہوئی۔ ان غسل خانوں میں مرد اور عورت بیک وقت نہایا کرتے، چنانچہ یہ غسل خانے کم اور کبا خانے زیادہ تھے۔ ویسے تو پومپئی شہر میں بے شمار کبا خانے موجود تھے جو پوشیدہ نہ تھے، بلکہ کبا خانوں کی بیہودہ علامات سڑکوں اور مکانوں کی دیواروں پر آج بھی بآسانی دیکھی جا سکتی ہیں۔ لیکن شہر کے بیچوں بیچ دنیا کا سب سے قدیم بروتھل اور فحاشی کا مرکز موجود تھا، جس کا نام لوپن آرا تھا۔ لوپن آرے کا مطلب مادہ بھیڑیا تھا۔ یہ 2 منزلہ عمارت تھی جس کا نچلا حصہ کئی کمروں پر مشتمل تھا۔ یہ حصہ عام لوگوں کے لیے مخصوص تھا، جبکہ عمارت کے اوپری حصے میں شہر بھر کی اشرافیہ جمع ہوتی اور انتہائی فوش اور غلیظ محفلوں کا انعقاد ہوا کرتا، جہاں بھائی بہن، باپ بیٹی تک کی کوئی تمیز نہ تھی۔
غرض یہ اپنی بدفعالیوں میں حیوانیت کی حدوں سے بھی گزر چکے تھے۔ ایک آتش فشاں پہاڑ یعنی ماؤنٹ ویسویس کے دہانے پر واقع ہونے کے باوجود یہ شہر ہر قسم کے خطروں سے بے نیاز اپنی رنگرلیوں میں مصروف تھا۔ وہ فکر کرتے بھی کیوں؟ کیونکہ وہ یہاں 700 سالوں سے آباد تھے اور خوشحال بھی تھے۔ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے 80 سال بعد ایک دن دوپہر میں یہ آتش فشاں اس قدر شدت سے پھٹا کہ آسمان میں دور دور تک اس کی راکھ اور پتھر اڑنے لگے۔ کچھ دیر بعد یہ لاکھوں ٹن راکھ اس شہر پر آ گری۔ اس شہر کے 20,000 افراد موقع پر ہلاک ہو گئے۔ کچھ نے سمندر کے راستے بھاگنے کی کوشش کی، لیکن آتش فشاں کے لاوے نے ان کو بھی نہ بخشا۔ مزید اگلے 3 دن تک یہ آتش فشاں آگ اور لاوا اگلتا رہا۔ اس لاوے کے ٹھنڈے ہونے کے بعد اس مقام کی تلاش تک ناممکن ہو گئی۔ اب یہ تمام علاقہ صرف راکھ کا ایک ڈھیر تھا۔ پھر 1748 عیسوی میں ایک دن یہ شہر حادثاتی طور پر دریافت ہو گیا، وہ بھی اس طرح کہ اس کے تھیٹر، کھیل کے میدان، مارکیٹیں اور سوئمنگ پول جوں کے توں حالت میں موجود تھے۔ یہ عذاب اس شہر کے مکینوں پر اس وقت نازل ہوا کہ جب وہ اپنے اخلاق باختہ کام سر انجام دے رہے تھے۔ جو شخص جس حالت میں تھا اسی میں رہ گیا اور آج تک اسی حالت میں موجود ہے۔ اس شہر کا زیادہ تر حصہ دریافت کر لیا گیا، جبکہ باقی کی کھدائی ابھی تک جاری ہے۔ پومپئی کی پختہ سڑک پر چلتے ہوئے ہر گھر میں موجود کچن، باغات اور چشموں کو بآسانی دیکھا جا سکتا ہے۔ اس شہر میں صاف پانی کی فراہمی اور نکاسی آب سے لے کر زندگی کی ہر آسائش موجود تھی۔ یہاں کے لوگوں کا شمار اس خطے کے امیر ترین لوگوں میں ہوا کرتا، لیکن افسوس کہ ان ناقدروں نے اپنے پروردگار کی نعمتوں کا انتہائی غلط استعمال کیا اور آئندہ آنے والی قوموں کے لیے ہمیشہ کے لیے نشان عبرت میں تبدیل ہو گئے۔ تو دوستوں، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں۔ شکریہ۔